السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الہند اسلامی ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، خدا کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں آج بتانے جا رہا ہوں کہ اگر NRC کا نفاذ پورے بھارت میں ہو جائے گا تو ہم مسلمانوں کی زندگی BJP RSS کی حکومت کتنی خطرناک بنانے والی ہے۔ NRC کے ذریعے سے آپ حضرات اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے بھارت میں NRC لانے کی بات کی جا رہی ہے اور امت شاہ نے اعلان بھی کیا اور آسام میں NRC ہو چکا ہے۔ آسام میں NRC سے پیدا مشکلات کو سامنے رکھ کر لوگ پورے ملک میں NRC لگائے جانے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آسام میں کئی معاملے سامنے آ چکے ہیں جس میں برسوں سے وہاں رہنے والے لوگوں کو شہریت ثابت کرنے کے لیے کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تازہ معاملہ زبیدہ بیگم نامی ہماری بہن کا ہے جو اپنے شوہر کی شہریت یعنی سٹیزن شپ ناگرکتا ثابت کرنے کے لیے 15 طرح کے دستاویزات کاغذات لے کر فارنرز ٹریبونل پہنچی، لیکن انہیں وہاں پر کیا نصیب ہوا؟ وہاں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ ہماری بہن زبیدہ جب اس معاملے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تو وہاں بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہائی کورٹ نے خاتون کی عرضی کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات، پین کارڈ اور زمین کے کاغذات جیسے دستاویزوں کا استعمال شہریت ثابت کرنے کے لیے یعنی ناگرکتا ثابت کرنے کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے، جبکہ آسام انتظامیہ کے ذریعے قابل قبول دستاویزوں کی فہرست میں زمینی کاغذات اور بینک اکاؤنٹ سے جڑے دستاویزات کو بھی شامل رکھا گیا۔ NDTV پر شائع رپورٹ کے مطابق آسام میں رہنے والی ہماری 50 سالہ زبیدہ خاتون بڑی مشقتوں والی زندگی گزار رہی ہے اور کسی طرح اپنے کنبے کی پرورش کر رہی ہے۔ وہ خود کو ہندوستانی شہری ثابت کرنے کی لڑائی تنہا لڑ رہی ہے۔ مفلسی کی زندگی گزار رہی زبیدہ کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ قانونی لڑائی لڑ نہیں سکتی۔ بتایا جاتا ہے کہ زبیدہ گوہاٹی سے تقریباً 100 کلومیٹر دور بکسا ضلع میں رہتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، زبیدہ بیگم نے میڈیا سے اپنی پریشانی بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی فیملی کی واحد کمانے والی خاتون ہوں۔ شوہر کافی وقت سے بیمار ہیں۔ 3 بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک کی حادثے میں موت ہو چکی ہے، ایک بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے جس کی جانکاری نہیں مل پا رہی ہے۔ سب سے چھوٹی بیٹی 5ویں درجے میں پڑھ رہی ہے۔ میں اس کے مستقبل کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ زبیدہ مزید کہتی ہے کہ میری کمائی کا تقریباً پورا حصہ قانونی لڑائی میں خرچ ہو گیا ہے، ایسے میں بیٹی کو کئی رات بھوکے ہی سونا پڑا۔ مجھے فکر ہے کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا، میں خود کے لیے امید کھو چکی ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ صرف ہماری خاتون، ہماری بہن، ہماری ماں زبیدہ خاتون کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ NRC پورے بھارت میں جیسے آسام میں نافذ ہوا، پورے بھارت میں نافذ ہوگا تو ہر گھر سے پتہ نہیں کتنی زبیدہ خاتون کے قصے رونما ہوں گے۔ اس لیے آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں بھارت میں، اس کالے قانون کے خلاف آواز اٹھائیے۔ اگر اب آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ کی آواز دبا دی جائے گی اور آپ کا حق آپ سے چھین لیا جائے گا۔ برائے کرم آپ سے گزارش ہے کہ اس بل کے خلاف اور جتنے قوانین، کالے قوانین حکومت لائی ہے ان کے خلاف احتجاج کریے۔ اگر احتجاج ہو رہے ہیں تو ان میں شریک ہوئے، آواز بلند کیجیے، اور اگر نہیں ہو رہے ہیں تو برائے کرم احتجاج کے ذریعے سے ان کالے قوانین کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل الہند اسلامی ٹیوب کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر خبر آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔